کہ خراب یثرب خروج الملحمۃ الکبریٰ۔ خروج الملحمہ، ملحمہ کیا ہے یہ؟ اب اس پر میں بات کروں۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ، ملحمہ جو ہے یہ لحم سے بنا ہوا ایک لفظ ہے۔ گوشت کاٹنے کی جو دکان ہے اس کو ملحم بھی کہتے ہیں۔ ملحمہ، اس میں گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کو بہت بڑی ملحمۃ الکبریٰ، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، خراب یثرب خروج الملحمہ۔ ملحمہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ دوسری حدیثوں سے اس کے متعلق جو تائید ملتی ہے، ایک حدیث میں یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ رومیوں کے ساتھ تم آماق میں یا دابق میں نہ اتر جاؤ۔ یہ دو جگہوں کے نام میں بتا رہا ہوں، مرج دابق اور آماق، یہ لفظ آئے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، سب سے بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں، اور یہ غوطہ میں ہوگی، جو دمشق کا ایک علاقہ ہے، غوطہ۔ حدیث میں لفظ بھی آیا ہے، مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا۔ اس وقت تمام مسلمان وہاں جمع ہوں گے، دمشق میں، غوطہ۔ اور جو جنگ ہوگی وہ علاقہ ہے مرج دابق، جو حلب کے قریب ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے، اب بھی موجود ہے، جس کو آج انگلش میں ایلیپو کہتے ہیں، وہ حلب ہے۔ حلب کے قریب میں یہ علاقہ موجود ہے۔ اب ملک شام کی حیثیت کو بھی آپ سمجھ لیں۔ قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مومن ہوں گے وہ سب ملک شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ سب کس طرف جائیں گے؟ ملک شام کی طرف، جس کو سیریا کہتے ہیں، اور عربی میں کچھ لوگ سوریا کہتے ہیں۔ سیریا کی طرف سب لوگ چلے جائیں گے۔ آج آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سیریا چھوڑ کر کے لوگ جا رہے ہیں، اور ایسے حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ سیریا میں آئیں گے۔ چاہے پورا سیریا آج خالی ہو جائے، پھر بھی مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ پورے مومنین ہجرت کریں گے تو ضرور وہ ہجرت کریں گے، آج یا کل تمام مومنین وہ جمع ہوں گے، کیونکہ شام جو ہے ارض حشر و نشر ہے، یعنی قیامت کا میدان ملک شام کو بنایا جائے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے، قیامت کا میدان کہاں ہوگا؟ ملک شام کو بنایا جائے گا، اور تمام مومنین ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے۔ اب یہ جو ملحمۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی جنگ، کتنے لوگوں کے مقابل میں آپ کھڑے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت رومی، پہلے سے حالات اگر میں بتاؤں تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور عیسائی، یعنی تم اور مسلمان اور رومی عیسائی صلح کے ساتھ چل رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور ان دونوں کا جو دشمن ہوگا اس سے لڑ رہے ہوں گے۔ کئی سالوں تک یہ بات چلے گی۔ عیسائیوں کا بھی جو دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی جو دشمن ہے، ہو سکتا ہے وہ یہودی ہوں، اینٹی کرائسٹ جن کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ ہوں، ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوگا کہ ایک عیسائی رومی وہ صلیب توڑ دے گا اور بدعہدی کریں گے، اس صلح میں وہ لوگ صلح کو توڑ کر کے بد شکنی کریں گے، تو پھر مسلمانوں اور عیسائیوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس وقت سارے عیسائی جو جمع ہوں گے، 80 جھنڈوں تلے وہ لوگ جمع ہوں گے۔ کتنے؟ 80 جھنڈے، ہر جھنڈے کے تحت، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ اس اعتبار سے تقریباً کتنے ہو گئے؟ 9,60,000 کے قریب۔ 9,60,000 کی فوج ایک طرف ہوگی۔ یوں سمجھ لیں کہ مومنین کے مخالفت میں، مسلمانوں کے مخالفت میں پورا کفر جمع ہو جائے گا۔ اس میں جہاں جہاں یہ لوگ ہوں گے سب کو جمع کر لیں گے۔ یہی ملحمۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی جنگ ہے۔ اور اس جنگ میں مسلمان کس طرح ہوں گے؟
بعض حضرات نے کہا کہ وہ امام مہدی کی قیادت میں لڑیں گے، لیکن حدیثوں میں ایسا لفظ تو ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کے بغیر بھی لڑیں۔ قیادت کون کرے گا، کیسے کرے گا، اس کے متعلق وضاحت نہیں ملتی، لیکن البتہ یہ بات ہے کہ ان میں سے 1/3 لوگ، مسلمانوں میں سے 1/3 کے قریب 1/3 بھاگ جائیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود مریں گے، ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے، جو میدان چھوڑ جائیں گے، اور 1/3 اس میں سے شہید ہوں گے، دوسرا 1/3، یعنی 3 حصے کریں گے اگر مسلمانوں کے، تو 1/3 میدان چھوڑیں گے، 1/3 شہید ہو جائیں گے۔ ہم افضل الشہداء، حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شہیدوں میں سب سے افضل ہوں گے، وہ شہیدوں میں سب سے افضل۔ باقی جو 1/3 بچے ہوں گے یہ ان پہ فتح پالیں گے، ان پہ فتح پالیں گے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو فتح ہوگی۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے، یہ کہاں لڑی جائے گی، کیسے لڑی جائے گی، سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا۔ اس پر اور تحقیق کرو نوجوانوں، بچوں۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوا آتا ہوں۔ جو حالات آج تھے، جس کی طرف آج اشارے مل رہے ہیں، پورے دنیا کی پولیٹکس گرم ہو چکی ہے، اس سلسلے میں میں نے یہ حدیث عرض کی۔ میں آخری یہ 2 باتیں عرض کر کے کچھ تبصرہ کروں، اور جیسے ہی ملحمۃ الکبریٰ ختم ہوگی، حدیث پاک کے لفظ ہیں فتح قسطنطینیہ۔ قسطنطنیہ کیا ہے؟ یہ آپ ہو سکتا ہے یہ لفظ سن رہے ہوں، حالانکہ یہ پرانا لفظ ہے اور علم والے جانتے بھی ہیں۔ یہ ترکی کا وہی شہر ہے جس کو آج استنبول کہا جا رہا ہے۔ اس شہر کے فتح کے سلسلے میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ اول جیش غزاہا، ایک حدیث پاک میں ہے، وہ سب سے پہلا لشکر جو غزوہ کرے گا یا جہاد کرے گا اور قسطنطنیہ فتح کرے گا، وہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ وہ فتح قسطنطنیہ جو ہے وہ پہلے کے دور میں ہو چکی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد کئی مرتبہ جو ہے یہ شہر فتح ہوا ہے۔ سلطان محمد فاتح کا بھی نام آتا ہے اس میں، جو قسطنطنیہ جنہوں نے فتح کیا، کافروں کے ہاتھ میں گیا پھر فتح کیا، ان کے ہاتھ میں گیا پھر فتح کیا۔ اب تو چونکہ یہ ترکی کے پاس ہے، ترکی کا بڑا شہر ہے، اور ابھی ترکی میں مسلمان ہیں، اسلامی حکومت ہے، لیکن جہاں تک خدشہ میرا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ترکی کے ہاتھ سے نکل جائے گا استنبول شہر، یہ پھر سے عیسائیوں کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے چلا جائے، اور ایک زمانے تک ان کے ہاتھ میں رہے گا، کیونکہ آج کے جو حالات بتا رہے ہیں، لبرلزم وہاں پر کافی بڑھ چکا ہے، جو بلکہ میں اگر بتاؤں، آپ تحقیق کریں، ترکی کی حکومت کا جو آئین ہے، وہاں کا جو نظام ہے، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ وہ ترکی کوئی ایک مذہبی حکومت نہیں، یعنی وہاں کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے انڈیا ہے سیکولر ہے، ہمارا کوئی سرکاری مذہب نہیں، اسی طرح سے ترکی کا بھی انہوں نے بنایا ہے۔ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی تب یہ بنایا گیا تھا اس طرح سے کہ موجودہ صدر نے اسلامی کام زیادہ کیے ہیں، لیکن آج بھی وہاں کا نظام ہے وہ سیکولر ہے، اور آج بھی بہت سارے وہاں امریکہ کے پٹھو موجود ہیں، بہت سارے ایسے جو منافق ہیں، وہ اپنے ماحول کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے جہاں تک اندیشہ لگتا ہے استنبول ان کے ہاتھ سے جائے گا اور عیسائیوں کے قبضے میں رہے گا، چونکہ حدیث پاک میں جو ترتیب بتائی گئی ہے، پہلے عمران و بیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی ویرانی، مدینہ کی ویرانی ملحمۃ الکبریٰ کا ظہور ہوگا، یعنی بڑی جنگ ہوگی۔ اب وہ بڑی جنگ سالوں تک نہیں چلے گی،
ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، جیسے وار نہیں ہے یہ ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار ٹو جس طرح سے ہوئی، بہت سارے لوگ اس کو ورلڈ وار 3 بھی سمجھ رہے ہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ ورلڈ وار 3 کی بات نہیں ہے جو ملحمۃ الکبریٰ میں بتائی گئی ہے۔ ورلڈ وار 3 ہو سکتی ہے آپسی ممالک میں، لیکن یہ جو ہے وہ صرف 2 دن 3 دن یا 4 دن کا